بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ بہت اچھی خبر ہے، حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان جو ایک ٹکراؤ پیدا ہوا، انتشار پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں بداعتمادی پیدا ہوئی، اور اس بداعتمادی کے اندر رہتے ہوئے اس سارے ماحول میں تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان جو مفاہمت ہوئی ہے، میں اس کو ایک بڑا پازیٹیو جسچر سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ حکومت کو بھی جاتا ہے، تحریک لبیک کی قیادت کو بھی جاتا ہے، اپوزیشن جماعتوں کو بھی جاتا ہے، کہ سب نے اس کے اندر سے ایک مفاہمت کا راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ اور یہی بات ہم حکومت کو بار بار سمجھاتے بھی رہے ہیں کہ دیکھیے، طاقت کا انداز جو ہے وہ آخری حربے کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے۔ یہی مفاہمت کا راستہ، یہی ڈائلاگ کا راستہ، یہی بات چیت کا راستہ، یہی پروسیس کو اگر پہلے شروع کر دیا جاتا تو شاید یہ جو چند دن ہمیں یہاں ملک کے اندر ایک انتشار، تشدد اور ایک بہت بڑی ہیجانی غیر یقینی کیفیت دیکھنے کو ملی، یہ نہ دیکھ پاتے، اور اس سے عالمی دنیا میں ہمارا جو تصویر کھینچی گئی ہے وہ بھی بدنما نہ ہوتی۔ لیکن اچھی بات ہے کہ ایک تصفیہ ہو گیا ہے، اور یہ جو پارلیمنٹ سے ریزولوشن پاس ہوا ہے فرانس کے سفیر کی بے دخلی کے حوالے سے بحث کے آغاز کا، بڑی اچھی بات ہے کہ اس سے اگر کوئی بات آگے بڑھ سکتی ضرور بڑھا لیں۔ اگرچہ مجھے کوئی یقین نہیں ہے کہ فرانس کے سفیر نے باہر اس کو نکال دیا جائے گا، جیسے پرائم منسٹر خود کہہ چکے ہیں، لیکن کم از کم آپ نے پارلیمنٹ سے ایک ریزولوشن تو پاس کیا، اور تحریک لبیک اس پہ مطمئن تو ہوئی۔ اور اس کے بعد خاص طور پہ یہ جو تحریک لبیک کے لوگوں کی رہائی کا معاملہ ہے، اس سے اگر مفاہمت مل سکتی ہے تو اچھی بات ہے۔ البتہ یہ ایشو امپورٹنٹ رہے گا کہ کیا تحریک لبیک کو جو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اس فیصلے پہ حکومت یو ٹرن لیتی ہے، خاموشی اختیار کرتی ہے، مفاہمت کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ اس کے بارے میں کیا کچھ طے ہوا ہے ابھی تک کسی کو نہیں پتا، اور اس سارے مسئلے کے اوپر اگرچہ پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ کے سیشن کا بائیکاٹ کیا، لیکن پی ایم ایل این اور جے یو آئی نے بہرحال ایک مثبت رول پلے کیا۔ اگرچہ انہوں نے ایک مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش تو کی، اور جو رویہ خاقان عباسی نے قومی اسمبلی میں اسپیکر اسد کیسر کے ساتھ اختیار کیا، وہ واقعی قابل مذمت ہے، اس کی کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، یہ وقت آ گیا ہے، یہ جو پورا ہوا ہے پچھلے 5-7 دن کے واقعات، اس میں بہت سے لوگوں کے لیے لرننگ ہے۔ پہلی لرننگ حکومت کے لیے، حکومت کو یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ طاقت کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ہمیشہ منفی نتائج دیتا ہے۔ طاقت کے استعمال کو اگر آپ پہلی سیڑھی بنا کر استعمال کریں گے تو وہ آپ کو الٹ ہو جائے گا۔ یعنی حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو معاملات بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، وہاں طاقت کے استعمال کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور یہ حکومت کو سیکھنا چاہیے۔ پھر حکومت کے اندر ایسے لوگوں کو فرنٹ فٹ پہ ہونا چاہیے جو معاملات کو بہتر طریقے سے ریزالو کر سکتے ہیں، جیسے وفاقی وزیر مذہبی امور شیخ رشید صاحب، اور خاص طور پہ گورنر پنجاب نے جو رول پلے کیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ سیاسی لوگوں کو فرنٹ فٹ پہ رکھ کے معاملات کو ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں تحریک لبیک کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ جو ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئے ہیں، انتخابی پالیٹکس میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے، اور ان کے پاس ہر کانسٹیٹوئنسی میں 15-20 ہزار ووٹ ہیں۔ انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے مطالبات کتنے بھی ہارش کیوں نہ ہوں، کتنے بھی سخت کیوں نہ ہوں، اس میں احتجاج کرنا ان کا حق ہے، اس پر لوگوں کو موبلائز کرنا، منظم کرنا ان کا حق ہے۔ لیکن جو وائلنس کا کلچر انہوں نے اختیار کیا، اس سے ان کا سیاسی قد کم ہوا ہے، معاشرے میں ان کی پذیرائی نہیں ہوئی بلکہ ان پہ تنقید پڑی ہے، اور اس نے حکومت کو بھی مجبور کیا کہ وہ اس تنظیم کو کالعدم قرار دے، ان کے رہنماؤں کو گرفتار کرے، ان پر دہشت گردی کے مقدمات بنائے۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے، ایک سیاسی راستہ اختیار کرنا ہے، اپنے آپ کو سیاسی طور پر مضبوط بنانا ہے، تو انہیں اپنی ایک پولیٹیکل اپروچ اختیار کرنی پڑے گی۔ وہ پولیٹیکل اپروچ جو ریاستی قوانین کے دائرہ کار میں ہو، جو جمہوری فریم ورک کے دائرہ کار میں ہو، جو وائلنس فری ان کی اسٹریٹجی ہو،
کہ وہ ان وائلنس کو پروموٹ نہ کریں، اپنے اندر ان تمام لوگوں کو اکاؤنٹیبل کریں جو وائلنس کی شکل دکھا کے، وائلنس کو پھیلا کر خود تحریک لبیک کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ اور تحریک لبیک کے اندر بھی وہ قیادت جو سخت مزاج رکھتی ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس پورے قسط کے اندر ان کو فائدہ کتنا ہوا ہے اور نقصان کتنا ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حکومت کے لیے یہ لرننگ ہے کہ وہ اس معاملے کو سرد خانے میں ڈال کے پہلے تحریری معاہدہ کرتی ہے، پھر اس پر خاموشی اختیار کر لیتی ہے، پھر ٹال مٹول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ ٹھیک حکمت عملی نہیں ہے۔ پرائم منسٹر نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ وہ اس کو انٹرنیشنل فورم پہ اجاگر کریں گے، وہ اس کو ریلیجیس فورمز پہ استعمال کریں گے، وہ اس کو اسلامی دنیا کے اندر اجاگر کریں گے، اس میں OIC کو اجاگر کریں گے، UN کو اجاگر کریں گے، اور بڑی طاقتوں کو کے ساتھ لابنگ کریں گے، مسلم دنیا کے لوگوں کے ساتھ لابنگ کریں گے۔ یہ ایکشنز اب ہمیں واضح طور پہ نظر آنے چاہیے، کیونکہ دنیا کو بھی تو یہ پیغام دینا ہے نا۔ دیکھیے، کسی سفیر کو باہر نکال کر مسئلے کا حل نہیں ہونے والا۔ یہ مسئلہ کوئی نیا تو نہیں ہے، صرف فرانس تک تو محدود نہیں ہے۔ ہمارے مذہبی رہنماؤں کے بارے میں، اور ایسے رہنما کے بارے میں جس میں مسلمان سب سے زیادہ جذباتیت رکھتے ہیں، وقفے وقفے سے اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو مسلم دنیا کے سمیت عالمی دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ کی جائیں جو مسلم دنیا کے اندر جذباتیت کی بنیاد پہ نفرت پیدا کریں عالمی دنیا کے لیے۔ اور مسلم دنیا کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ان معاملات میں یکسو ہو کر، ایک ہو کر اپنا بات نہیں کریں گے تو معاملہ کیسے آگے بڑھے گا۔ اس لیے اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ یہاں ہماری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے معاملات میں جب معاملات مذہبی نوعیت کے ہوں، حساس نوعیت کے ہوں، تو ہمیں اس پر سیاست کرنے کی بجائے، مذہبی کارڈ کھیلنے کی بجائے، ایک دوسرے کے جذبات کو ابھارنے کی بجائے، حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی بنانے کی بجائے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے، اور زیادہ سنجیدگی کے ساتھ مسئلے کے حل کی طرف آنا چاہیے۔ کیونکہ یہ ایک ایسی آگ ہوتی ہے مذہبی بنیاد پہ، اگر یہ پھیل جائے تو اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب یہ بے قابو ہو جائے گی تو اس کے نتائج بہت منفی انداز میں سوسائٹی کے اندر دیکھنے کو ملیں گے۔ پہلے ہی پاکستانی سوسائٹی بہت پولرائزڈ ہے، پہلے ہی پاکستانی سوسائٹی مذہبی بنیادوں پہ، فرقہ وارانہ بنیادوں پہ بہت زیادہ تقسیم ہے، پہلے ہی ہمارا معاشرہ سیاسی بنیادوں پر بہت زیادہ تقسیم ہے۔ ایک تقسیم شدہ معاشرے کے اندر جب اس طرح کے ایشوز آئیں گے تو وہ اور زیادہ معاشرے کو تقسیم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ہمارے ریاستی اداروں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اس طرح کا رویہ اختیار کریں جو لوگوں کے اندر یہ ریلائزیشن پیدا کرے کہ ہمارے لیے کچھ لوگ بہت اچھے ہیں اور کچھ لوگ بہت برے ہیں۔ یہ تاثر نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک یکساں پالیسی ہونی چاہیے جو لوگ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں۔ اور میں داد دیتا ہوں کہ جو 5 نکاتی ایجنڈا جس متفقہ اعلامیہ یا ریزولوشن پاس ہوا ہے، اس کے 2 نکات نے مجھے بہت زیادہ اطمینان دیے۔ پہلا نقطہ یہ دیا ہے کہ کوئی بھی گروہ، کوئی بھی فرد، کوئی بھی جماعت ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کرے گا۔ یعنی ریاست بالادست ہے، فرد بالادست نہیں ہے۔ کوئی انڈیویجول پوری ریاست کو یرغمال نہیں بنا سکتا۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہوا کہ احتجاج کا کوئی طریقہ کار، کوئی میکنزم طے کر لیں، کوئی ایسی جگہ طے کر لیں جہاں جا کے لوگ احتجاج کریں، سڑکیں نہ بلاک کی جائیں، لوگوں کو نہ مارا جائے، لوگوں کو نہ روکا جائے، عورتوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا کوئی یرغمال نہ بنایا جائے۔ یہ ہونا چاہیے، ایک احتجاج کا میکنزم ڈیولپ ہونا چاہیے، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کا بھی ہونا چاہیے۔ اور جو حکومتیں، جو بھی حکومت جس گروہ کے ساتھ جو وعدہ کرتی ہے پھر اس کی پاسداری بھی کریں، اور وعدہ کرنے سے پہلے 200 دفعہ سوچیں کہ جو ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ عمل درآمد کر سکیں گے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں، وقتی طور پہ معاملات کو ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں، ایک جامع پالیسی۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جس انداز سے فہم و تفہیم سے حل ہوا ہے، اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر اس کے اندر لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے، پارلیمنٹ اس کے اندر لیڈ کرتی ہوئی نظر آئے، ہماری سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں اس مسئلے میں لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں، اور پوری دنیا کے اندر، پوری مسلم دنیا کے اندر، عالمی دنیا کے اندر یہ پیغام بڑے واضح طور پہ دیا جائے کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر جب تک بڑی طاقتیں، جب تک بڑے ممالک اپنا رول پلے نہیں کریں گے،
تو اس وقت تک مسلم دنیا کے اندر اس طرح کے معاملات پہ جو شدید رد عمل آتا ہے اس کو روکنا ممکن نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آگ بھڑکانے کی کوشش کی گئی اور جس طرح سے اس کے اندر جلتی ہوئی تیل پہ جسے کہتے ہیں آگ پہ تیل لگانے کی کوشش کی ہے، اس کو بھی جس حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ تحریک لبیک کے لوگوں نے اور حکومت نے اس معاملے کو ٹھنڈا کیا، اپنے اپنے سر جھکائے، اپنے اپنے اندر مفاہمت کا رویہ پیدا کیا، اپنے اندر لچک پیدا کی ایک دوسرے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے یہ معاملہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہوا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ معاملہ جو یہاں پر مفاہمت کے ساتھ طے ہوا ہے آگے بھی جا کر یہ بڑی مفاہمت کا ذریعہ بنے گا. وہ ٹکراؤ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، وہ بد اعتمادی دوبارہ نہیں پیدا ہوگی جو ہمیں پہلے حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان دیکھنے کو ملی ہے.